بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرا نام صاحبزادہ محمد جنید سلطان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں روز کی نئی بات سیکھیں۔ دوستو، کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے؟ کبھی آپ نے خود سے یہ سوال پوچھا ہے، کیا ہم زندہ کیوں ہیں؟ کبھی آپ کے دماغ کے اندر یہ سوال آیا ہے؟ کیا صرف کھانے کے لیے ہیں اس دنیا میں؟ کیا صرف سونے کے لیے اس دنیا میں ہیں؟ کیا صرف موبائل، فلمیں اور ڈرامے میں وقت گزارنے کے لیے ہیں؟ اگر یہی زندگی ہے اور پھر جانور اور ہم میں کیا فرق رہ گیا؟ دوستو، جو ہماری جو زندگی ہے نا، آج کی یہ گفتگو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ گفتگو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، بشرطے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ ہو سکے تو دوسروں تک بھی شیئر بھی کرنی ہے آپ نے۔ بس ایک شرط ہے، دل سے سنیں اور خود پر لاگو کرنا ہے۔ کیا زندگی کا اصل مقصد دوستو زندگی ایک ٹائم پاس نہیں ہے، یہ صرف ایک ٹیسٹ نہیں ہے۔ جیسے ایک امتحان ہوتا ہے جس کے بعد جو رزلٹ ہے آتا ہے، ویسے ہی یہ دنیا ایک امتحان ہے اور اس کا رزلٹ آخر میں ملے گا۔ مثال کے طور پر قرضہ آپ نے لیا ہے۔ فرض کریں آپ کو ایک دن کے لیے کسی کمپنی کا مالک بنا دیا جائے اور آپ سے یہ کہا جائے جو چاہو مرضی کرو، لیکن شام کو حساب دینا ہوگا۔ اور کیا آپ سارا دن کھیلتے رہیں گے یا سنجیدگی سے کام کریں گے؟ بالکل اسی طرح یہ دنیا ہمارے کچھ وقت کے لیے دی گئی ہے، اور یہ دنیا ہمیں کچھ وقت کے لیے دی گئی ہے اور پھر حساب ہوگا۔ ہم یہاں غلط کریں یا ٹھیک کریں، آج کا انسان راتوں کو جاگ کر ڈرامے دیکھتا ہے، صبح فجر کے وقت سو جاتا ہے، پوری رات جاگتا ہے اور صبح فجر کے وقت سو جاتا ہے، کئی گھنٹوں موبائل پر گزار دیتا ہے، لیکن 5 منٹ قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ لوگوں کو خوش رہنے کے لیے جینا ہے، لوگوں کو اپنے خوش کرنے کے لیے اس دنیا میں جیتے ہیں، لیکن اللہ کو ہم بھول چکے ہوتے ہیں۔ ہم نے زندگی کو مذاق بنا لیا ہے۔ صحیح بتاؤں میں، ہم نے اپنی زندگی کو مذاق بنا لیا ہے، حالانکہ یہ ذمہ داری تھی، ہم پر یہ ذمہ داری تھی۔ وقت کی حقیقت دوستو، یہ وقت کی حقیقت جو ہے نا، وقت سب سے جو وقت ہے نا، قیمتی چیز ہے۔ پیسہ واپس آ سکتا ہے، صحت واپس آ سکتی ہے، لیکن وقت کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ وقت ایسی چیز ہے جو گزر جائے وہ کبھی زندگی میں واپس نہیں آتا۔ ایک شخص روز 3 گھنٹے موبائل پر ضائع کرتا ہے، ایک شخص موبائل پر 3 گھنٹے موبائل پر ضائع کرتا ہے۔ ایک سال میں تقریباً جو گھنٹے ہوتے ہیں 1000 سے زائد گھنٹے ہوتے ہیں۔ اتنے وقت میں وہ کیا کچھ سیکھ سکتا ہے؟ اتنے وقت میں انسان کیا کچھ سیکھ سکتا ہے؟ قرآن حفظ کر سکتا تھا، اس وقت میں قرآن بھی سال کے اندر حفظ بند کر سکتا ہے اور نئی اسکل بھی سیکھ سکتا تھا، اپنی زندگی بدل بھی سکتا تھا
اور انسان جو ہے نا، انسان اور دنیا اور آخری جو بیلنس ہے نا، دنیا اور آخرت کا بیلنس ہے. اسلام ہمیں دنیا چھوڑنے کا نہیں کہتا. اسلام ہمیں یہ کہتا ہے دنیا کو چھوڑ جا، بس عبادت ہی کرتے رہے. باقی یہ ہمیں نہیں کہتا بیلنس، بلکہ بیلنس سکھاتا ہے. کام بھی کرو، نماز بھی پڑھو، کمانا بھی ضروری ہے لیکن حلال کمانا ضروری ہے. یعنی پر اسلام ہمیں حلال پر زیادہ توجہ کہتا ہے. حرام جتنا بھی مرضی زیادہ ہو، باقی وہ کمانا نہیں، حلال تھوڑا کما لیں، باقی کمائیں حلال. جیسے ایک پرندہ 2 پروں کے بغیر نہیں اڑ سکتا. پرندہ ہوتا ہے جو اس کے جو 2 پر ہوں گے تو اڑ سکتا ہے، ویسے نہیں اڑ سکے گا. ویسے ہی انسان دنیا اور آخرت دونوں کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا. موت کی حقیقت، ایک دن ہم سب نے مر جانا، یہ حقیقت ہے. یہ مسلمان کا تحفہ ہے. ہماری اصل زندگی تو دوستو آگے شروع ہوتی ہے. تو یہ دنیا میں یہ فانی ہے. میں دیکھ رہے ہیں، مجھے آپ دیکھ رہے ہیں، میں جو بھی دنیا میں جو کچھ بھی ہے نا، یہ سب فانی ہے. اور موبائل پر ہمیں چاہیے، اور ہمیں فالوور چاہیے، دولت، یہ صرف اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے. یہ دنیا کی سب کچھ رہ جائے گا. اور دل ہلا دینے والی جو ہے نا بات، سب سے تو آپ نے یہ توجہ سے بات سنی ہے، وہ دن کتنا بھی مشکل ہو، دن کتنا بھی مشکل ہو جائے، جب آپ جواب دیں گے اور ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. جب ہم قبر کے اندر جائیں گے تو سوال پوچھے جائے گے تو ہمارے پاس دنیا میں کچھ ہم نے کام کیا بھی نہیں ہوگا. کیا جواب دیں گے ادھر؟ بتائیں مجھے ذرا، سوچیں اپنے دماغ میں یہ کیا ہوگا. بہترین زندگی گزارنے کا دوستو جو طریقہ ہے نا، اب سوال یہ ہے زندگی کیسے گزاری جائے. نیت درست کریں، ہر کام اللہ کے لیے کریں، لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کام کریں. نماز قائم کریں. نماز سب سے ضروری چیز ہے. نماز کے لیے دنیا کی جو دولت چھوڑنی پڑے نہ چھوڑ دیں. نماز سب سے کامیابی کا راز ہے، اور یہ کامیابی کی کنجی ہے، یہ چابی ہے. اس جنت کے لیے چابی ہوگی. جب چابی ہوگی تو ہم جائیں گے. اور وقت کی قدر کریں، ہر لمحہ قیمتی ہے. اور گناہوں سے بچنے سے خاص طور پر چھپے ہوئے گناہ. لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. ہم نے لوگوں کو بھلا کرنا، ہم نے اپنے لیے کرنا نا. لوگوں کو اچھا تو ہمیں تو اس سے ثواب ملے گا. جو یہ نیکیاں ہوتے ہیں یہ ہمارے اعمال کے اکاؤنٹ کے اندر جائیں گے. ہمارا بھی جیسے بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے نا، ہمارا بھی ایک اعمال اکاؤنٹ ہوتا ہے. اصل میں یہ انسانیت وہی ہوتا ہے، وہ انسانیت ہے ہمارے اندر ہوگی. اور خوشی کہاں ہے دوستو؟ اصل خوشی نہ پیسے میں ہے، نہ شہرت میں ہے. اصل خوشی سکون میں ہے، اور وہ سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے اور کسی چیز کے اندر نہیں ہے. یہ بس آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ گاڑیاں، کوٹھیاں، بنگلے، اس میں سکون نہیں ہے. کتنے امیر لوگ ہیں لیکن نیند کی گولی کھا کر سوتے ہیں. کتنے امیر لوگ ہیں جو نیند کی گولی کھا کر سوتے ہیں، اور کتنے غریب لوگ ہیں جو سکون سے سو جاتے ہیں. فرق صرف دل کا ہے. کیا فرق کیا ہے؟ فرق صرف دل کا ہے. اگر آج آپ نے خود کو نہیں بدلا تو کل بہت دیر ہو جائے گی. آج آپ نے خود کو نہ بدلا، کل بہت دیر ہو جائے گی، وقت گزر جائے گا. اگر آج آپ نے نماز شروع نہ کی تو کل شاید موقع نہ ملے. پتہ نہیں آج کا دن ہمیں نصیب ہے، کل کا دن پتہ نہیں ہمیں نصیب ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا. اگر آج آپ نے وقت کی قدر نہ کی، کل تک آپ کو پچھتانا ہوگا. یہ گارنٹی ہے، کل تک آپ کو پچھتانا ہوگا. وقت کی جو بندہ قدر نہیں کرتا، وقت اس کی بھی قدر نہیں کرتا. آج ایک وعدہ کریں، کیا ہم اپنی زندگی کو بے مقصد نہیں گزاریں گے؟ میرے سے وعدہ نہیں کرنا، اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں، آج کے بعد میں جو زندگی گزاروں گا بے مقصد کی زندگی نہیں گزاروں گا. ہم دنیا میں سنتے ہیں اور ہم دنیا جب سنواریں گے اور آخرت بھی ہماری سنور جائے گی. اور میں تھا صاحبزادہ محمد جنید سلطان، اور آپ دیکھ رہے تھے روز کی نئی بات سیکھیں.